السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو عید مبارک. اور آج ہمارے پاس کافی لوگ نہیں ہیں, اس میں مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی ہیں اور ہمارے بھائی ڈاکٹر عبدالغفار اعظم بھی ہیں. آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اور ماشاءاللہ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہوتا ہے, ان کا صرف انعام کا تخلص ہی نہیں تھا بلکہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھا. اور ان کی وہ شخصیت, مجھے ان کا وہ شعر یاد آتا ہے, ایک قدم اور ایک قدم اور. تو یعنی کہ یہ ان کی اشعار کی بھی باتیں ہوتی. اور ان کی جو خاص بڑی بات تھی, ان کی محفل اردو ادب کی, افسانہ نویسی کو کسی نے کبھی اتنی ترقی یا تحریک نہیں دی جتنی کہ ڈاکٹر اعظم صاحب دیتے تھے. اور ان کی یہی حصہ ہے کہ انہوں نے افسانہ بھی سنا کرتے تھے. اور ایک نمبر کی بات ہے کہ جب وہ افسانہ پڑھنے کا وقت آیا تھا تو میں کہنے لگے کہ آپ نے لائی ہیں, میں نے کہا جی. اور ان کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ آپ بغیر دیکھے پڑھیں. تو میں نے کھول کے, میں نے بالکل اپنے دل سے اسر کی باتیں ساری کر رہی تھی افسانے کو کھول کے, تو میں نے ایسی کوئی رکھ دی اور صفحے بھی پلٹ جاتی تھی. اور آخر پہ جب میں نے دیکھا وقت تھوڑا رہ گیا تو میں نے بڑا ٹریجک اینڈ دے کے اس افسانے کو ختم کر دیا. لیکن میں جو آپ بتانا چاہتی ہوں بات آپ کو وہ یہ ہے کہ اتنی تحریک انہوں نے دی کہ واقعی افسانوں میں اس وقت سے دیکھوں رب دیکھوں تو ایک ارتقاء کا عالم. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گی, سننے والے کہتے ہیں. تو یہ سیرا سارا انہیں کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اردو میں نہ صرف نظم غزل بلکہ افسانہ نویسی کو بھی اس کا حصہ بنایا اور بہت اچھی طرح سے بنایا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ مجلہ ہے ان کا جو آخری ہمارا شائع ہوا تھا, اس میں ہمارے افسانہ بھی ہے, میرا اس میں شاعری بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے. تو یہ میں اس کو بڑے احتیاط سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں کہ یہ ایک نقش اولین, ان کا نقش آخرین بھی تھا. اور ان کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ وقت تھوڑا تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی اور میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. بڑا اچھا ایک وقت گزرا. اور یہ آپ جو محفل میں ہیں, سارے آپ جو ہیں محفل میں, آپ ہیں ہر طرح کے گلاب, اور آپ ہی ہیں ڈاکٹر اعظم کے دوست اور احباب. اور جگمگاتی اگرچہ آج ان کی کرسیاں خالی مگر آج بھی ہے ان کا اردو میں مقام عالی. اگرچہ آج ان کی کرسیاں خالی مگر ہے اردو میں ان کا مقام عالی. اور آپ سب گوہرے نایاب ہیں اور کیا کروں میں زبانی سے اظہار, ہم سبھی آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور اہل محفل ہیں کہ مشک ہوئے گلاب ہیں, جیسے بج اٹھیں چنگ و رباب. اور جگمگائے ہے محفل اردو ڈاکٹر اعظم کے بغیر, لیکن آج بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے گوہرے نایاب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور میری یہ غزل جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالغفار اعظم کے نام ہے, نہ صرف ان کے بلکہ آپ سب کے نام ہے جو آپ اسی باغ کے پھول ہیں. اور عرض کرتی ہوں کہ گرمی شوق سجن ہے رنگ غزل, گرمی شوق سجن کے عزم ہے رنگ غزل. جام سبو پیمانہ, جام سبو پیمانہ عزم ہے رنگ غزل. شکریہ. اور جستجو حسن و عشق میں, جستجو حسن و عشق میں جان گلانا, گیسوئے تابدار کے عزم جان آنا ہے رنگ غزل, کہ عزم جان آنا ہے رنگ غزل. اور عارض محبوب کے, عارض محبوب کے گوہر عزم کی طرح ایک فسون کے فسانہ ہے, ایک فسون کے فسانہ ہے رنگ عزم غزل. اور حقیقت قلب جانا کے حسن پردہ نشین, حقیقت قلب جانا کے حسن پردہ نشین. رنگ حنا کے بلبل کا, رنگ حنا کے بلبل کا الاپنا ہے رنگ غزل. اور سوزو گداز شمع کے غم فرقت. اور آج عزم پہ محبت کی نظر ڈالنا ہے رنگ غزل. شکریہ. اور آج عزم کی محبت میں نظر ڈالنا ہے رنگ غزل.
اور عابدہ گل پہ شبنم کے شجر پہ پپیہا، عابدہ گل پہ شبنم کے شجر پہ پپیہا، عزم کی ہنسی یادوں کو اجالنا ہے رنگ غزل، عزم کی ہنسی یادوں کو اجالنا ہے رنگ غزل، اور گرمی شوق سجن ہے رنگ غزل، اور آپ سب لوگوں کی آمد اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کا آنا ہی عزم کا ہے رنگ غزل۔